آتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، اے میری قوم کو بتاؤ تو صحیح، ما هذه التماثيل، یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کہ تم مجاور بن بیٹھے ہو، یہ پوجا کر رہے ہو، یہ کیسی مورتیاں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ یہاں بھی کہا قالنا آبانا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ بات کرتے دیکھا ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ قوم نے جواب دیا، اللہ نے کہا کہ تم بھی، تمہارے آبا اجداد بھی پھر ضلال مبین کھلی گمراہی میں تھے۔ ظاہر میں دیکھا کہ باپ بھی بات نہیں ماننا، قوم بھی بات نہیں مانتی، بڑے پیار سے باپ کو سمجھایا تھا، کبھی اکیلے میں کبھی اعلان سمجھایا تھا، قوم سے بات کی تھی، ایک ایک فرد سے بات کی تھی، چپکے سے بات کی تھی، اعلان بات کی تھی، لیکن قوم نے بات نہیں سمجھا، باپ نے بات نہیں سمجھا، قوم بات ایمان نہ لائی، باپ ایمان نہ لایا۔ ابراہیم نے کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، جب تم یہاں سے ہٹ جاؤ گے، تم نہیں رہو گے، تمہارے پیچھے میں تمہارے بتوں کو توڑ دیں گے۔ ابراہیم نے بات کہہ دی، تمہارے بتوں کو توڑ دیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ ایک دن ان کا عید کا دن آیا، لوگ عید کے لیے گئے، سب لوگ، ان کا وہاں طریقہ تھا جب عید کے جاتے تھے تو اپنی پرسادی کو، اپنے نذرانے کو پہلے بزرگ کے پاس رکھ دیتے تھے، پھر گھومنے کے لیے جنگل جایا کرتے تھے، وہ طریقہ تھا، جنگل میں دن بھر گھومتے تھے، شام میں واپس آتے تھے، پھر وہاں سے جو کچھ رکھا تھا لے کر گھر واپس آتے تھے، ان کا طریقہ تھا۔ سے عید کا دن آیا، سب کے سب گھر سے نکل گئے۔ ابراہیم کا باپ آزر بھی جانے لگا، اپنے بیٹے سے کہا کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کیا تم عید کو نہیں جاؤ گے؟ ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ حالانکہ ابراہیم بیمار نہیں تھے، ابراہیم بیمار نہیں تھے، ابراہیم نے جھوٹ بول رہے ہیں، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولا ہے بزدگی کے اندر۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ چھات تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ کے لگام تک ہوگا، کسی کا پسینہ جو ہے پھلی تک، کسی کا تکڑا تک ہوگا۔ اب ایسے عمل کے اعتبار سے لوگ ایسے ہوں گے، اب دوسرے اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ اس دن لوگ چاہیں گے جلدی سے میرا فیصلہ ہو جائے، لوگ چاہیں گے ہمارا معاملہ حل کر دیا جائے، چنان سے لوگ ہر نبی کے پاس جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ لوگ وہاں جائیں گے، آدم کہیں گے لست ہناک، میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے ایک غلطی کی ہے، اللہ نے کہا تھا جنت میں جہاں چاہو گھومو لیکن ایک پیڑ کا پھل نہ کھانا، میں نے اللہ کی اس بات کو نہ مانا، اس پیڑ کا پھل کھا لیا تھا، غلطی کی ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے ساتھ اس بات کر سکوں۔ اندازہ کیجئے حضرت آدم صرف ایک غلطی کر رہے ہیں، پوری عمر کے اندر لمبی عمر پائی ہے، 1000 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، صرف ایک غلطی کی ہے، ان نے اللہ کی صرف ایک حکم کی عدولی کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ پوری جنت میں جہاں چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، ایک بس نہ جانا، اور پھر کھا لیا تھا۔ حضرت آدم ڈر رہے ہیں، کہتے ہیں آج میرا رب بہت غصہ ہے، اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا ہے، میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکوں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بول سکوں، ہمت نہیں ہے۔ جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، خلیل اللہ ہیں، نوح کے پاس جاؤ، نوح پہلے رسول ہیں، نوح پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کہیں گے نہیں نہیں لست ہناک، میں اس قابل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، میں نے
اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دیا تھا، حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا، لیکن اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کیا تھا، غلطی کی تھی، اس لیے میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو سکوں، منہ کھول سکوں۔ اندازہ کیجئے انبیاء ڈر رہے ہیں، انبیاء کا معاملہ ہے، کانپ رہے ہیں، نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، رسولہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلطی کی ہے، غلطی یہ کی ہے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تو میرے بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، میرا بیٹا میرے اہل کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، میرے بچے کو میرے اہل کو معاف کرے گا، یہ میرا بچہ ہے، میں معاف کر دے۔ اللہ نے کہا تھا انہ لیس من اہلک، وہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا اہل نہیں ہے، تیرا بیٹا ضرور ہے، تیرا بیٹا ضرور ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا اہل وہی ہے جو ایمان لایا ہے، چاہے کہیں کا رہنے والا ہو۔ ایک نبی کا اہل وہی ہوتا ہے جو اس میں ایمان لانے والا ہو، چاہے اس کا بیٹا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اگر اس کا بیٹا ہی ہے ایمان نہیں لایا ہے، بیوی ہی ہے ایمان نہیں لائی ہے، نبی کا اہل نہیں ہوا کرتا ہے۔ دعا کر دی تھی، تم کہیں گے اس لائق میں نہیں ہوں، پھر کہے جائیے ابراہیم کے پاس جائیے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تو وہاں آئیں گے، اے ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کی مرضی کے خاطر آپ آگ میں کودے ہیں، آپ جو ہے امام التوحید ہے، اللہ نے آپ کو امت کہا ہے، آپ کو بہت اونچا مقام ہے۔ اے ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں آج کیا حالت ہے، ہم کتنے پریشان ہیں، پریشانی آپ کے سامنے ہے۔ اے ابراہیم ہماری دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کر دیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے لستو ہناکا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بات کر سکوں، میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولا ہے، آج میں ہمت کر رہا ہوں، تینوں جھوٹ ابراہیم بولے ہیں اپنی خاطر نہیں بولے ہیں، ان کا جھوٹ اس لیے نہیں تھا تاکہ میرے مال میں اضافہ ہو، میرا کاروبار اچھا ہو، اپنے فائدے کے نہیں ہے، تینوں جھوٹ جو ہے اللہ کے لیے ہے، تینوں جھوٹ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہے، الہے کلمت اللہ کے لیے ہے، کافر کو حجت تمام کرنے کے لیے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ پھر بھی ابراہیم کے اندر رہے ہیں، ابراہیم نے کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ ابراہیم بیمار نہیں تھے، اور سب چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، پوری بستی خالی ہو جاتی ہے، ابراہیم اکیلے بستے ہیں، ابراہیم بدھ خانے میں آتے ہیں،